السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سیکھیں گے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور اس میں آنے والے تمام تر قواعد کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، زال میں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ اور قاف ہمارا پر پڑھا جانے والا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے۔ الف میں کب تفخیم ہوگی اور کب اس میں ترقیق ہوگی؟ تفخیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو، موٹا پڑھنے کو۔ ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ تو اگر تو الف سے پہلے پر پڑھا جانے والا حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، اگر الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہوگا تو الف باریک ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جانے والا حرف، اس لیے الف بھی پر ہی پڑھا جائے گا۔ اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ والا ہمارا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد مفصل ہوگا جسے ہم 2 اڑائی الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے جتنی ہوتی ہے، جتنا ہم 1 الف کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں اتنی ہی مقدار غنہ کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر الف مد ہے، اسے بھی 1 الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عین کی آواز کو پورا ظاہر کریں گے۔ فی الارض خلیفۃ، ضاد پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ اور را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو را بھی ہمارا پر ہی پڑھا جائے گا۔ اور تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ اگر تو ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو اسے پڑھتے خلیفتن، اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے جیسے کہ یہاں وقف ہوگا تو اسے پڑھیں گے خلیفہ، تا کو پھر ہاں میں ہم بدل دیں گے، خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا، یہاں پر واو مدہ ہے، اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا جسے ہم 2 اڑائی الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب تو الف خالی ہوگا تو اسے ہم الف بولیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر اسے ہم حمزہ بولتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ من یفسد فیہا، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، اسے بھی 1 الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،
यहाँ پر دیکھیے کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد مفصل ہوگا، جسے ہم 2 اڑائی الف کے جتنا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ نے اس والے ہاں میں اور دوسرے ہاں میں واضح طور پر فرق کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی بھی ہمیں غلطی نہ لگے اور ہم غلط نہ پڑھ لیں۔ آپ نے اس والے ہاں میں اور اس والے ہاں میں واضح طور پر فرق کرنا ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ، کاف ہمارا باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وقف ہے، تا ہے وقف مطلق کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ کاف کے اوپر جو زبر ہے اسے ہم پھر جزم میں بدل دیں گے، اسے پڑھیں گے لک، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور الف ہمارا پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ انی اعلم ما، انی اعلم، یا مدہ ہے، اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، جسے 2 اڑائی الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ما لا تعلمون، الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے، پھر سے الف مدہ ہے یہاں پر بھی، اور واو مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے یہ حرف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حرف مدہ ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، جسے 2 4 یا پھر 6 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کون نائب کرے گا جو اس دنیا میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور قرآن کا قاری بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔